دعائے رمضان دعائے رمضان دعائے رمضان رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے ببرکت لمحات تیزی سے گزر رہی ہیں اور آج ہم اس مقدس مہینے کے 23ویں روز میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جو رحمت، مغفرت اور بالخصوص شب قدر کی تلاش کے ایام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان قیمتی لمحوں کو عبادت، دعا اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے میں گزاریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، یہی وہ مبارک دن اور راتیں ہیں جن میں بندہ اگر سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رمضان کی گھڑیاں ہیں قیمتی موتی، جو مانگ لو رب سے وہ عطا ہو جائے۔ تو آئیے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر جمعے کے روز ہم ایک درس کا اہتمام کرتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے درس کی طرف۔ توبہ و ندامت سے وہ قرب ملتا ہے کہ فرشتے کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ہوتا۔ امام غزالی کے استاد محترم طواف کعبہ کے بعد یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے معصوم کر دیجئے، کبھی مجھ سے گناہ نہ ہو۔ 20 برس تک یہ دعا مانگی گئی۔ آخر میں ایک دن وہ طواف کر رہے تھے کہ کعبہ سے آواز آئی، اے استاد غزالی، تو کیوں یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے خطا نہ ہو؟ میری محبوبیت کے 2 دروازے ہیں، میں متقی بندوں کو محبوب رکھتا ہوں اور توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہوں، یعنی میری مقبولیت کی 2 کھڑکیاں میں نے بنائی ہیں، تو ایک ہی کھڑکی میں سے کیوں آنا چاہتا ہے؟ اگر تقویٰ کی کھڑکی سے نہیں آ سکتا تو توبہ کی کھڑکی سے آ جا، یعنی کہ خطا کرو نہیں، لیکن اگر ہو جائے خطا تو 2 رکعت توبہ کی پڑھ کر رونا شروع کر دو، اتنا قرب بڑھے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ندامت اور توبہ سے وہ قرب ملتا ہے کہ فرشتوں کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتوں کو قرب عبادت حاصل ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 قربوں سے نوازا ہے، یعنی قرب عبادت اور قرب ندامت۔ گناہوں پر توبہ استغفار کرنے سے اور انسان کے اپنے نادم ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب تر کر لیتا ہے اور اس کی توبہ کو اور اس کی گریہ وزاری کو قبول فرماتا ہے۔ ندامت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کچھ خواص لیے ہوئے ہے۔ ندامت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرے اور دل سے ایک استغفار تمام زندگی کے نشیب و فراز کو ہموار کر دیتا ہے۔ تنہا ندامت بھی گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ ندامت شرف انسانیت ہے، یہ خاص لوگوں کو خاص الخاص بنا دیتی ہے۔ ندامت کی برکت سے ماضی کا دامن اتنا وسیع ہو جاتا ہے اور ندامت کی برکت سے ابر رحمت کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے۔ عمر بھر کی میل کچیل اور سیاہی کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح سفید لٹھے کی چادر کو ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی بصیرت اور بینائی اور نیا مزاج عطا فرماتا ہے۔ یہ نئی زندگی ہے، آگے چلو، مستقبل کا انتظام کرو، پاک صاف اور نورانی چیزوں کو دیکھو، انوار کے مقامات اور اچھے محرکات زندگی کا مسئولین بناؤ۔ ندامت کے نور سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ ابن آدم کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے یہ شیطان جب ہم اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ جب دل میں اندھیرا پاتا ہے تو مصر چمگادڑ ہمارے دلوں میں آ بیٹھتا ہے اور گناہوں پر کھانے لگتا ہے، لیکن جب بندہ ندامت کے ساتھ توبہ کر لے تو ندامت کے نور سے دل بھر جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس کا دل چاہے شیطان کو جلدی بگائے وہ جلدی توبہ کر لے، ویٹ نہ کرے، ورنہ وہ دل کو اپنا ماجگاہ بنا لے گا اور مرکز بنا لے گا۔ دل میں ڈر اور ندامت ہو تو مایوسی کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ جزاک اللہ۔ لیجیے تیسرے اشرے کے سوالات و جوابات۔
سوال نمبر 1، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، لیلۃ القدر کس عشرے میں آتی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے اور یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس رات فرشتے روح العالمین رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں میں آسانیاں اور مغفرت اور بخشش تقسیم کرتے ہیں۔ تیسرا سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کون سا عمل کرتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قیام اور تلاوت قرآن پاک پر بہت زور دیتے تھے اور اپنے اہل و عیال اور باقی صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ سوال نمبر 4، سچی توبہ کا کیا مطلب ہے اور اس کا ہماری روزمرہ زندگی میں کیا اس کی اہمیت ہے؟ سچی توبہ کا مطلب ہے کہ کسی گناہ کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا اور آئندہ اس پر نادم ہونا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرنا سچی توبہ کہلاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن ابرو رسالت پہ لاکھوں سلام، میں یہاں پڑھوں آقا مدینے سنے، میں یہاں پڑھوں آقا مدینے سنے، ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دعائے رمضان